کوئی نزلہ ایسا ہو جس کو کیپسیکم کی ضرورت ہے تو دوسری دوائیں بالکل کام نہیں کرتی اس میں. کتنی اچھی نزلے کی دوائیں دیں کوئی کام نہیں کریں گی. مگر ایک علامت اس کی پھر آپ کو یاد رہنی چاہیے تاکہ پہچان لیں. اس کے نزلے کا مریض کا چہرہ ہمیشہ تمتمایا ہوگا لیکن گرم نہیں ہوگا, ٹھنڈا ہوگا. بعید نہیں کہ چونکہ پسینے کا رجحان ہے اس لیے کچھ وہاں سے پانی رستا ہو اور وہ اڑتا ہو ٹھنڈا ہو جاتا ہو. مگر جو بھی وجہ ہو اس کے مریض کا چہرہ تمتمایا ہوا اور ٹھنڈا, اور ناک کی نوک سرخ ہوتی ہے. نزلے وغیرہ میں اکثر کنارے ناک کے نچلے حصے سرخ ہو جاتے ہیں بار بار مرنے سے, نٹم میں بھی ہوتے ہیں, یہ کنارے پک جاتے ہیں, لیکن اس میں نوک سرخ ہوتی ہے. یہ ٹپیکل علامت ہے, اور ایسا نزلہ اگر کبھی آپ کے سامنے آئے تو اس کو کیپسیکم بہت جلدی کیور کرے گی انشاءاللہ. بعض دفعہ کھانسی سے ایک دم بدبو نکلتی ہے, جیسے کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے بدبو کے غبارے پھٹتے ہوں. ایک تو مستقل بدبو ہے جو بعض لوگوں کی چھاتی سے آتی ہے, اس کی بات نہیں میں کر رہا. ایسی کھانسی جس میں کبھی ایک دم جیسے بدبو کا غبارہ پھٹا ہو, اندر سے گندی بدبو نکلے, وہ اس کی علامت بھی ہے. اور دواؤں کے علاوہ کیپسیکم میں بھی یہ علامت نمایاں ہے. اس کے مریض کو اگر جب تمتمایا ہوا نہ ہو چہرہ تو جھریاں جلدی پڑتی ہیں. جلد کو جہاں سے بل پڑے گا وہیں وہ بل نمایاں دکھائی دے گا. ذرا سا یوں آپ پنچ کریں تو دیر تک اس کی گہری لکیریں دکھائی دیں گی, کیونکہ جلد میں ٹون نہیں ہوتی, الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے. لوز فلیبی پارٹس ہوں اور سرکولیشن میں کمی دکھائی دے. میزلز میں بھی اگر اس کی وہ چہرے کی علامتیں موجود ہوں اور کسی اور دوا کو رسپونڈ نہ کرے, اس پہ اثر نہ پڑے, تو کیپسیکم یاد رکھنی چاہیے. اس لیے ٹونسلز جب انلاج ہوتے ہیں تو ہارڈ نوڈولر نہیں ہوتے بلکہ اسپنجی سے ہوتے ہیں, پھلے سے. اس میں یہ دوا مفید ہو سکتی ہے. وہ میرے اپنے تجربے میں تو کبھی نہیں آئی اس لحاظ سے. ٹونسلز میں نے کبھی نہیں استعمال کیا, نہ اس طرح دیکھنے کا موقع ملا کہ اسپنجی ہیں کہ نہیں. لیکن اگر ڈاکٹروں کو معائنے کا موقع ملے ایسی چیز ہو تو پھر کیپسیکم یاد رکھنی چاہیے. ڈسینٹرک سٹول اس کے پیچش والے تو صاف پچھانے جاتے ہیں. مرچیں کھانے والوں کو پتہ ہے ذرا سی اوور ڈوزنگ ہو جائے تو گرم اسہال ہوتے ہیں, اور پیچش ہے تو اس میں بھی گرمی کا احساس, اور نکالنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جلن میں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے, پھر اس طرح اسپرٹ ہوتا ہے. نکلنے کے بعد کچھ دیر پیچھے بھی جلن رہتی ہے. یہ ٹپیکل مرچوں کی علامت ہے جو مرچ کی دواؤں میں, ہومیوپیتھک دواؤں میں بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے. اور پیاس ٹھنڈے پانی کی بڑی بھڑکتی ہے اس سے. ہیمورائڈز جو اس میں ہوتے ہیں, مثلاً کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں ہیمورائڈز کو؟ بواسیر نہیں, بواسیر مسے. اس کے مسے بھی گلے کے گلینڈز کی طرح جب سوجیں تو پھلے ہوں گے, اور ان میں سرخی ہوگی اور جلن نمایاں ہوگی. ایک اور چیز جو بہت دکھائی دیتی ہے, بعض ایسے مریض ہیں جن کو ہوسنس مستقل زندگی کا حصہ بن جاتی ہے, اور کئی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں مگر کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا. کرونک ہوسنس میں اس کی علامتیں پائی جا سکتی ہیں, کیونکہ کرونک ہوسنس سے اس کا پرانا تعلق ہے. اس لیے باقی علامتوں کی تلاش کریں. اگر کچھ بھی مزید تائیدی علامت مل جائے تو کرونک ہوسنس کیور ہو سکتی ہے. کرونک ہوسنس میں اور کون سی دوائیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں؟ فاسفورس, کاسٹیکم, اور سلفر بھی, اور لائکوپوڈیم, کوفیا, کوکا, اور ایک اور چیز ہے سرائنم بھی تھے آپ شافی.
हाँ सोलाइनम, उससे बेहतर। सल्फर और सोलाइनम दोनों एक हो या दूसरी हो, सिर्फ एक फर्क है, सोलाइनम ठंडी होगी और सल्फर गर्म होगी। बाकी सब जानते हैं बीमारियां अक्सर उनमें मिलती हैं, तो ठीक है सोलाइनम भी है। तो वो जो है ना बहने वाला लिकोरिया, उसमें भी होती है वो दवा बोरेक्स। ये किसने बताया? वेल डन, बोरेक्स। बोरेक्स जैसा बहने वाला पानी की तरह शराटों वाला इखराज और कम मिलेगा। नाक में भी बोरेक्स जब नज़ला होगा तो दरिया बहा देगा। इसी तरह औरतों में भी बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि पांव तक उतरता है वो गर्म पानी। इसलिए बोरेक्स को खास पहचाने, अच्छी तरह याद रखें। और बोरेक्स गला बिठाने में भी चोटी का असर रखता है, ठीक है।